یہ محفل نہیں، یہ گھر ہے رب قدیر کا، اور یہاں رتبہ ہے ہر ایک امیر اور فقیر کا۔ ایک ہی رتبہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بہت مہینوں کے بعد اللہ جل شانہ من والوں نے اپنے اس گھر میں دین کی نسبت پر بس کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی لوگوں کا یہ ذہن ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کا جس کے پاس دور دورہ ہے آج کے زمانے میں بھی، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بچھی ہوئی ہے کہ سفر یہ تو بہت منحوس مہینہ، اگر اس پر کاروبار شروع کیا جائے تو کاروبار میں بھی گھاٹا، شادی کی جائے تو پھر شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ بربادی کا باعث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر بہت سارے رسومات، توہمات جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر تھے اس کو جو ہے مٹایا ہے، اور توحید کو، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں بٹھایا ہے کہ دیکھو یہ کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس کے اندر جو ہے نفع نقصان ڈالنے والا، یہ سب اللہ کی ذات الہی ہے۔
کسی بھی چیز سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی امت کو کہ لا دعا. دیکھو پہلی بات کہ کسی ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے نہیں. شریعت اسلامیہ کے اندر یہ تصور ہی نہیں. ہاں کچھ بیماریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیماری ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے لگنے کی وجہ سے اس کے اثرات منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مرضی خداوندی پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. یہ یاد رکھنا. اس لیے کورونا سے بچنے کے لیے ڈسٹنس، کورونا سے بچنے کے لیے جو ہے ماسک، اس کا ہم انکار نہیں کرنا چاہتے، لیکن کوئی یہ تصور کرے کہ میں ڈسٹنس سے رہوں گا، میں ماسک پہنوں گا، میں جو ہے یہ ساری جو ہدایات ہے ان ہدایات پر عمل کروں گا تو کورونا سے بچ جاؤں گا، یہ تصور، یہ خیال، یہ عقیدہ بالکل غلط. اور یہ دیکھا گیا جتنے زیادہ جتنے احتیاط جس نے کیے وہی سب سے پہلے پکڑایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقائد کو، ان کی مانیتاؤں کو، ان کی سوچ کو توڑا ہے. کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا ہاں جب تک ہمارا فیصلہ نہ. ہم اسباب کے اختیار کرنے کو منع نہیں کرتے، لیکن اسباب پر یقین کرنے کو منع کرتے ہیں کہ یقین ہمارا مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. کہ میرا خدا اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا، بیماری میں مبتلا کرنا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ مجھے بچانا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بیمار کر نہیں سکتی. یہ عقیدہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اسی پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو سمجھایا ہے امت کو کہ اللہ پر ہونے کا یقین رکھو. ولا کیا پرندے اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا. زمانے جاہلیت میں لوگ سفر میں جاتے تھے تو پہلے گھر پر پرندے اڑاتے تھے. اگر وہ پرندہ رائٹ سائڈ ٹوٹتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ اب تو ہمارا کام بالکل آسان ہو گیا، جس مقصد کے لیے ہم ٹریول کر رہے ہیں وہ کامیاب. اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب کو رخ کر لیا تو ٹریول موقوف، اسٹاپ، کہ نہیں آج نہیں جانا ہے. کیوں؟ پرندہ بائیں سائڈ پر گیا ہے. اب ہم کوئی بھی ٹریول کریں گے، سفر کریں گے، ہمارا سفر بالکل جو ہے صفر، ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ پرندے کا دائیں بائیں جانب اڑنا یہ تمہاری کامیابی ناکامی کی دلیل نہیں ہے. ارے تمہیں کامیاب اور ناکام کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. وہ الو جو ہے کسی کے گھر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر گزر جائے گا. بھائی پرندے کے بیٹھنے سے کوئی گزرتا نہیں ہے. یہ ساری جو ہے خیالات کو شریعت نے بالکل منع. ارے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی سورہ یاسین کی، جو روزانہ سورہ یاسین پڑھتے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت سورہ یاسین کی. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ایک بستی کی. اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سورہ یاسین کی تفصیل تو آلریڈی میں نے یہاں کر لی ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہاں ایک بستی انتاکیہ کے اندر اللہ نے 2 بلکہ 3 رسولوں کو بھیجا ہے. اور وہ رسولوں نے یوں کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، جو تم ہماری بستی میں آئے نا، جب سے تم ہماری بستی میں آئے ہو، ہماری بستی کے اندر بس جو ہے ویرانیت آ گئی، بربادی آ گئی، گھروں میں لڑائی ہو گئی، لوگ جو ہے آپس میں لڑنے لگ گئے. تمہارا ہماری بستی میں آنا یہ قابل نبوت چیز ہے. انبیاء کو کہنے لگے اس طرح کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے نبیوں نے ان کو یوں کہا کہ قالوا طائرکم معکم. بھائی نحوست کسی کے آنے اور جانے سے نہیں ہوتی. نحوست کس سے ہوتی ہے میں بتاؤں. انبیاء نے بتایا، انہیں کی بات کو نقل کرو. اب ہم غور و فکر کریں ہماری لائف میں کہ بھائی یہ نحوست
آفات، بلیات، مصیبت، پریشانیاں، مصائب یہ جو آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ نبیوں نے مختصر جملے میں کہہ دیا یہ تمہارے اعمال کی نحوست سے آتے ہیں. یہ نحوستیں تمہارے اعمال ہے. تمہارے اعمال جب جو ہے خدا کے اعمال اور احکام کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر وہی بدعمالیہ، وہی گناہ، وہی معصیت تمہارے اندر نحوست کو پیدا کرتے ہیں اور اسی معصیت سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اسی معصیت سے بیماریاں آتی ہیں، اسی معصیت سے اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں. کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو لکھ دیا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ فرماتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی بنیاد پر، تمہارے خدا سے بغاوت کی بنیاد پر، اعمال میں کمی کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ مصائب بھیجتے ہیں. مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہے. وہ کیوں آتی ہے؟ تمہارے اعمال جو ہے خراب ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو ہے ایسے ایسے حالات، الگ الگ حالات کی شکل الگ الگ ہوتی ہے. اور جو بھی حالات ہماری ناگواریاں ہو اس کا حل صرف، ہر مصیبت کا حل رجوع کی لڑنا. مختصر سمجھ لینا، ہر مصیبت کا حل رجوع کی لڑنا، اللہ کے گھر آ جاؤ. بس اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کر دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے مصائب کو بتاؤ. اب الحمدللہ مسجدیں کھل گئی، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے. الگ الگ عذر سے میں سب بیان نہیں کرنا چاہتا، کوئی عذر نہیں ہے. اب آؤ مسجد میں آؤ. یہ مسجد اللہ کا گھر ہماری ناقدری کی بنیاد پر جو ہم نے یقین دیکھے ہیں، ہماری نسلوں نے نہیں دیکھے، اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے نہیں دیکھے ہوں. جو ہم نے دیکھے ہیں مسجدوں کے اندر جو تارے ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے نہیں دیکھے. یہ ہماری ناقدری کا جو ہے سیمپل اللہ نے بتایا ہے. اب جو ہے اس سے زیادہ ہم کو اب دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ کی مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی جگہ ہے تو بازار ہے. سب سے زیادہ ناپسند. اور لاک ڈاؤن کے بعد سب سے پہلے وہی کھلا جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند. اب غور کریں یہ حالات جو ہے نا یہ کیا ہے. اس لیے ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. یہ جو ہے سوال ایک یہودی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ زمین کا کون سا حصہ ایسا ہے جو سب سے اچھا ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، کہا کہ بھائی انشاءاللہ آپ کو جواب ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کا اور ان کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جبرائیل کے ذریعے تحقیق کرائے، اللہ سے پوچھوائے کہ کون سا اچھا حصہ ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آج تو اللہ کو اتنا قرب حاصل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا قرب حاصل نہیں ہوا. کہ اچھا وہ کیسا کہ آج تو اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، آپ کا سوال پوچھا گیا تو میرے اور اللہ کے درمیان صرف اور صرف 70,000 نورانی پردے تھے. بس کتنے پردے تھے؟ 70,000 نورانی پردے تھے. اس کو جبرائیل کیوں کہتے ہیں کہ آج بہت قرب سے اور بہت نزدیکی مجھے ملی ہے. اور اتنی نزدیک میں جا کر میں نے پوچھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها. سب سے بہتر جگہ حصہ زمین کا وہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے. مسجدیں سب سے بہتر حصہ.
اور سب سے ناپسند، سب سے بری جگہ وہ اسواق بازار ہے۔ اور بازار کو برا کیوں کہا؟ وہ تو ہم جو ہے اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتے، ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بازار میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ جھوٹ وہاں ہوتا ہے، دھوکہ وہاں دیا جاتا ہے، بد نگاہی وہاں ہوتی ہے، گناہ، سارے گناہ وہاں ہوتے ہیں، ہاں سارے گناہ۔ اللہ ماشاء اللہ جو ہوگا، جو سچ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوگا، جو ہوگا جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوگا، الگ بات ہے۔ اور ہے دنیا میں ایسے جس کی وجہ سے دنیا ابھی تک بھی قائم ہے۔ تو بہرحال سب سے بری جگہ بازار، لیکن سب سے بہتر جگہ مساجد ہے۔ اور مساجد میں آ کر آدمی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے اور کوئی کام نہ کرے۔ ہاں، یہ محفل نہیں، شاعر کہتا ہے کہ یہ محفل نہیں، یہ محفل نہیں، یہ گھر ہے رب قدیر کا۔ یہ محفل نہیں کہ محفل ہوتی ہے تو اس میں گپ شپ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں دنیا بھر کی، یعنی یہ محفل نہیں، یہ گھر ہے رب قدیر کا۔ اور یہاں رتبہ ہے ہر ایک امیر اور فقیر کا، ایک ہی رتبہ، چاہے امیر ہو چاہے فقیر ہو، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رہا۔ تو بہرحال بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ ہماری بستی آباد رہے گی، ہمارا گھر آباد رہے گا۔ ہم خود بھی جو ہے مسجدوں میں آئے، نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، مغرب کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو بٹھائے، یہ روحانی غذائیں ہے۔ اور اسی طریقے پر انشاءاللہ اب اس سنڈے سے قرآن مقدس کی تفسیر بھی شروع ہوگی، تو اس قرآن مقدس کی تفسیر میں بھی اپنے آپ کو بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر یہ نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، آپ علیہ السلام نے منع کہ یہ نحوست نہیں، نحوست تو تمہارے اعمال سے کوئی تاکہ والی بستی واقعہ کر رہے ہیں کہ نبیوں نے آپ ان کو سمجھایا نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بدعمالی، تمہارا کفر، تمہارا نبی کو نہ ماننا، نبی کی باتوں کو نہ ماننا۔ بھئی کیا تم مجھ کو نحوست اور ہم کو نحوست اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں دین کی دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے تم ہم کو منحوس کہتے ہو؟ بل انتم قوم مسلمون، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہے، حد کر دی تم نے کہ نبیوں کو جو ہے تم نے نحوست سمجھ دیا، اس بستی کا کیا ہوگا؟ حد سے گزر گئے، حد سے گزر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سمجھایا کہ لا سفر، نحوست نہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث آج خطبے میں بھی پڑھی جائے گی کہ الشوم فی المرأة والدار والفرس، اگر نحوست ہوتی فهو علی سبیل الفرض، تو گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، لیکن لأنه علیہ السلام کی روایت اخرى، کی روایت اخرى لا کیا، کسی میں بھی نحوست نہیں، کسی میں بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا یہ ذہن سے نکال دو کہ نحوست تو تمہاری بدعمالی ہے، سب سے بڑی نحوست۔ اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے اعمال کو صحیح رخ پر لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہدایات ہمیں بتائی ہے ان ہدایات پر عمل کرو، یہ سب سے بڑی تمہاری کامیابی ہے۔ اور اگر اس راستے سے ہٹے تو سب سے بڑی نحوست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سنت